اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات محرم کی 4 تاریخ ہے اور پہلی محرم کو یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس کا عنوان ولایت قرار پایا تھا، آج یہ اس کی 4تھی گفتگو ہے. میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں نماز کو قائم کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ولی جو ہوتا ہے ہمارے مذہب میں اور ہمارے مسلک میں ولی یا نبی کی تعریف بہت مختلف ہے اس تعریف سے کہ جس کو زمانہ ولی یا اپنا امام سمجھتا ہے. ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے اصطلاح میں کہ منصوص من اللہ امام ہونا، یعنی جس کو اللہ امام معین کر دے وہ امام ہوتا ہے. لوگوں کی رائے پر ہم اس لیے عمل پیرا نہیں ہوتے کہ جب عہدہ خدا دیتا ہے تو اعلان بھی خدا کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ اگر کوئی عہدہ اللہ نے جیسے آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا تو پیکر بنانے کے بعد خود اعلان کیا کہ میں اس کو زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب بناتا وہ ہے تو اعلان بھی خود ہی کرتا ہے. تو ہم لوگوں کے اعلان پہ کسی کو امام یا نبی نہیں مانتے بلکہ اللہ کے اعلان پر نبی یا امام مانتے ہیں. یعنی کم سے کم یہ ہو کہ غدیر کا میدان سجایا جائے اور وہاں دونوں ہاتھوں پہ نبی یہ کہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو یہ جب جملے ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گویا ہمارا حق ثابت ہو رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم بار بار اس آیت کو دہرائیں تو یہ نہیں ہے کہ گویا شیعوں کا حق ثابت ہو رہا ہے. جس کی مرضی ہو. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیسے ممکن ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں زیادہ قوت نہیں ہے. اس لیے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع، بھائی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا آگ میں، اور پروپیگنڈا میں بڑی قوت ہوتی ہے. دیکھیے حکومتیں جب پروپیگنڈا کرنے پہ آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سمجھ لیجئے گا. قلم اور یہ جو یزید کے پاس طاقت تھی، یزید کے پاس وہ طاقت تھی کہ درہم اس کے پاس، دینار اس کے پاس، سکے اس کے پاس، سلطنت اس کے پاس. یعنی حد یہ ہے، اور یہ سب اس نے جو سیکھا تھا یہ اپنے باپ سے سیکھا تھا، یہ اس نے کہیں اور سے نہیں سیکھا تھا. انسان کو نیکیاں بھی وراثت میں ملتی ہیں اور کمینگی بھی وراثت میں ملتی ہے. اسی لیے جب ہم زیارتوں کے جملے پڑھتے ہیں تو ہم سید الشہداء کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اے وارث آدم تم پر سلام، اے وارث نوح تم پر سلام، اے وارث ابراہیم تم پر سلام، اے وارث اسماعیل تم پر سلام. یعنی یہ جو شرافتیں، نجابتیں، طہارتیں، عنایتیں، شرافتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو حسین بنتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اسی کے سائے میں محمدیت کو بھی پناہ ملتی ہے، اسی کے سائے میں اسلام کو بھی پناہ ملتی ہے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی ہو تو وہ کھل کے کہتے ہیں شاہ است حسین شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے لیکن عابدی سید تھے. انہوں نے کھل کے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. یہ جو دی کو پناہ مل رہی ہے جس شجر کے سائے میں، اس شجر کا نام حسینیت ہے. منجنیق میں اتنی بڑی آگ لگائی تھی فرعون نمرود نے، اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو بھی اس آگ میں لکڑی لا کے ڈال دے گا جس میں جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے،
دیکھیں جو آگ لگاتے ہیں اور جو جلاتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کو پھونک دیں اور ان کو جلا دیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نور والے اور ہوتے ہیں، نار والے اور ہوتے ہیں. واضح فرق ہے. جو ناری ہوگا وہ جل جائے گا. ہمارا بھی تجربہ ہے. تو ناری کو ہم بھی جلا دیتے ہیں، نار والے جل جاتے ہیں، نور والے جل ہی نہیں سکتے. اور آپ کو تجربہ کرنا ہے تو نام حسین لے کے آگ سے گزر جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آگ سے گزر جائیے، نام حسین لیتے جائیے، آگ سے گزرتے رہیے. آگ آپ کو دیکھیے، آگ فطرت ہے آگ کی جلا دینا. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب آگ لگی ہوئی تھی میں گزرتا ہوا چلا گیا تو آپ کہیں گے کہ صبح سے کوئی ملا نہیں ہے. ہم ہی ملے جھوٹ بولنے کے لیے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں آپ کو بھگویا نہیں؟ اس لیے کہ پانی کی تو تاثیر ہی ہے. آگ کا تو کام یہ ہے کہ جلا دینا. دیکھیے معجزہ یہ ہوتا ہے، یہ معجزے کے منکروں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جن سے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں کی باتیں پڑھ رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہمارے کیا یہ بھی چلا ہے کہ صاحب یہ کب تک کہ یہ فضائل بیان ہوں گے، اور کب تک خیبر پڑھیے گا، اور کب تک خندق پڑھیے گا. خندق و خیبر اس لیے پڑھا کیجئے. شجاعت اچھا مجمع بلایا گیا ہے کس نام پہ؟ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ اخبار میں اشتہار چھاپتے ہیں، ایڈ نکالتے ہیں کہ آئیے مجلس سرکار سید الشہداء میں آئیے، فضائل و مصائب اہل بیت سنائے جائیں گے. اور فضائل و مصائب اہل بیت کو حذف کر کے سب کچھ سنا دیا. اور اس کے بعد مجمع سے یہ بھی توقع ہے کہ بیٹھ کے سنتے رہیے. ارے کیوں سنتے رہیے بھئی؟ ہر ایک کی نہیں سننے کی، آل محمد کے فضائل سننے کے لیے لوگ آتی ہیں. بھئی یہ جو لوگ یہاں نہیں آ پا رہے ہیں اور جو لوگ دروازے سے رخصت ہوئے جا رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں یا مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں روز اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے بارے میں پڑھتا رہوں تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ حضور والا یہ جو آپ کے پردادا نے اشرا یہاں قائم کیا ہے یہ در حقیقت آل محمد کا ذکر کے لیے کیا ہے. انہوں نے اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کیا ہے. ان کا بھی نام و نمود اسی لیے ہے کہ وہ ولی اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ان کا اپنا نام اس لیے ہے، اپنا نام بھی اسی لیے ہے کہ انہوں نے ان کا نام کیا. بھائی تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ان کا ذکر کریں گے، آپ کا ذکر ہوگا. آپ ان کے ذکر کو حیات دیں گے، آپ کی زندگی ابد تک قائم رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ابھی آپ دنیا سے چلے گئے، جب تک کہ آپ رہیں گے آپ کا ذکر رہے گا، آپ کی کتابیں رہیں گی، آپ کا نام آتا رہے گا. یہ ایک حقیقت ہے. منجنیق میں اتنی بڑی آگ لگی تھی کہ قریب سے جناب ابراہیم کو پھینکنا ممکن نہیں تھا. اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا انی جاعلک للناس ہے ماما، ایک اکیلا آدمی جناب ابراہیم کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پوری کی پوری حکومت کی، پوری حکومت کی مخالفت ہو رہی ہے. حکومت نے کہا کہ جو لکڑیاں لائے گا، اتنی بڑی آگ لگی کہ جو بہت اوپر پرواز کر رہے تھے پرندے وہ بھی جل جل کے گرنے لگے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف جب پھینکا گیا تو جناب ابراہیم آگ کی طرف بڑھ رہے، اور ادھر جبرائیل نے خدا سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار میں اس بندے کی مدد کروں. کہا اگر قبول کر لے تو خوب کرو، اگر یہ خود قبول کر لے تو مدد کرو. وہاں جبرائیل چلے، ادھر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے. وہاں شہپر پہ امام آ گیا. شہپر پر جناب ابراہیم کو روکا کہ ابراہیم میری مدد قبول ہے. کہا نہیں، تمہاری مدد نہیں چاہیے، جس کی مدد چاہیے ہو یعلم حالی عن سوالی، وہ میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اب جب آگ پہ پہنچے تو وہاں سے حکم نازل ہو رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہو اور کسی نے دیکھا ہی نہیں علی کو مولا. آپ ہی علی کو مولا مانتے ہیں. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، دیکھ نہیں رہا تھا. میں وہاں وہ بات عرض کر رہا ہوں، سب نے دیکھا. وہ جو مجمع تھا تماشائیوں کا مجمع، جو انہوں نے لکڑیاں لے کر آئے تھے، جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس آگ میں تمہاری لکڑی بھی شامل ہوگی تو انشاءاللہ سال کے اندر، یہ میں انشاءاللہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جس کو بھی خدا مانتے ہو اس کے عقیدے کے اعتبار سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے خدا نے چاہا تو سال کے اندر تمہاری منت پوری ہو جائے گی. یعنی ابراہیم کے لیے جو لکڑیاں لائی جا رہی ہیں اس سے اگر ابراہیم جلا دیے گئے تو تمہاری منت. بھائی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے قتل حسین کے لیے منت مانی تھی، ہر منت پہ بھی نہیں جانے والا ہے. وہاں دیکھنے والوں کا بڑا مجمع ہے. خود نمرود موجود ہے ماشاءاللہ، پوری کی پوری کیبنٹ بھی موجود ہے. اچھا ماشاء دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے رئیس، اور وہ تو پتہ چلا نمرود تو خدا بنا بیٹھا ہے. اور یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں، اسی لیے تو مثال کہی جاتی ہے کہ صاحب دیکھ سے زیادہ جو ہے
وہ چمچے گرم، وہ تو خاموش بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ صاحب میں نے آگ لگوا دی، یہاں سب زیادہ پھدک رہے ہیں۔ اب کیفیت کیا ہے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم آگ پہ جا کے بیٹھے، یہ خلاف فطرت آگ کیا ہوئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی فکر کے خلاف ہو جائے، جو ناموس طبیعہ کے خلاف ہو جائے، یہ جو عام صورت میں جو طریقہ کار ہے زندگی کا وہ الٹ جائے۔ بھائی ہم جیسے مثال میں کہتے ہیں، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بھی میں دیکھیے وضاحت عرض ہوئی، میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے کیا فلاں کو آیت اللہ کہہ دیا، آیت اللہ تو لقب مولا علی کا تھا۔ آپ بات کو سمجھے نہیں، بات کو کبھی کبھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں آپ لونے لگیے۔ قرآن میں 6000 آیتیں ہیں، سمجھیے 6000 سے کہیں زیادہ آیتیں قرآن میں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ سورج بھی آیت ہے، یہ چاند بھی آیت ہے، یہ ستارے بھی آیت ہیں، یہ سب آیتیں ہیں۔ آیت کہتے اسے ہیں کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اسی لیے آیت کی جمع ہے آیات، کیونکہ کئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک آیت ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے۔ اب اس میں سے کچھ بڑی آیتیں ہیں، کچھ چھوٹی آیتیں ہیں، جیسے قرآن نے خود کہا کہ اس میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں، تو آیتیں سب ہیں، جب مل جاتی ہیں تو ہوتی ہیں آیات۔ یہ پوری جو کائنات ہے اس میں ہزاروں آیتیں، اسی لیے جھوٹوں سے یہ کہا گیا کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پہ سیر کرو اور دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا حشر کیا۔ آیتوں کو دیکھو، عقل کو استعمال کرو۔ دیکھیے عقل کو رسول باطن کہا گیا ہے، اگر ہمارے سامنے رسول نہ ہو تو ہماری عقل بھی تو کچھ کہہ رہی ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ صاحب سورج پلٹ رہا ہے، اب کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ذوالفقار نازل ہو رہی ہے، اب ہم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں؟ جب ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے پہ ستارہ اتر رہا ہے، اب ہم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں؟ کیونکہ عقل اللہ نے دی ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، اللہ نے عقل دی ہے۔ اب بدعقلے جو ہوتے ہیں، دیکھیے بدعقلے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بے وقوف ترین انسان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جان کر کے عمدن جو نہ سمجھنا چاہے اسی کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جانتا ہے کہ رسول بیٹھے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی روزی روٹی کہیں سے وابستہ ہے۔ بھئی ایسے تو امیر المومنین کے پاس بھی آتے تھے جن کو یہ تھا کہ بھئی بین الاقوامی ذرا سے انٹلیکچوئل بننے، سب سے ملیے جلیے، ملیے سب سے، مگر عقیدہ بدل کے نہ ملیے۔ علی کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے، ایسے تھے ہر زمانے میں، نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے، مگر آپ کے دسترخوان پہ تو جو کی سوکھی ہوئی روٹی اور نمک ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں بطن مبارک اجازت نہیں دے رہا ہے کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی اور نمک کھائیں، تو مرغے کھانے ہم وہاں جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، یعنی کھانا کھانے وہاں جاتے ہیں، دسترخوان ان کا اچھا لگتا ہے، نماز آپ کے پیچھے اچھی لگتی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے جلال کے عالم میں کہا تیری مثال اس کانے جیسی ہے، نہ تو اپنی ایک آنکھ کا علاج کر سکتا ہے، نہ دوسری پھوڑ سکتا ہے۔ ایک سوال پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ غور کرو، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ غور کرو، یعنی ایک کانے جیسی مثال ہے۔ اب وہ جو بہت زیادہ لوگ ملنسار ہوتے ہیں، ملیے، ہم یہ کہیں نہیں رہے نہ ملاوے، ہم بھی ملتے ہیں سب سے، مگر ہمارا اسلوب و طریقہ بالکل کھلا ہوا ہے، ملتے سب سے، سمجھ رہے ہیں؟ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، ملتے سب سے، مگر ہم اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں کہ چوتھی محرم کو مبارکبادیں دینے لگیں۔ بالکل صاف صاف بات سمجھ لیجیے، ہم کو آپ کو اگر نیا سال مبارکباد دینا چاہتے ہیں آپ، حالانکہ دیکھیے نیا سال ہے ہی نہیں، نئے سال کا آغاز ہوا ہے ہجری سے، یہ بھی سن لیجئے، ہجری سے نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اور ہجرت کی کس نے؟
رسول خدا نے بستر پہ لیٹے علی، تو آپ کے لیے تو نیا سال ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ ہجرت کرنے والا بھی ہمارا ہے، بستر پہ لیٹنے والا بھی ہمارا ہے۔ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ نہ آپ 3 میں نہ 13 میں، تو کوئی شماری نہیں ہو رہا ہے، لیکن عقیدے بدل کے نہ مل گئے، یہ طریقے نہ ہو۔ سب نے دیکھا کہ جناب ابراہیم جا کے خاک بیٹھ گئے آگ پر، اب نمرود بھی نکلا بڑے اطمینان سے، بڑے انداز سے کہ اب تو جل گئے ہوں گے، دیکھا کہ سلامت ہے تو خود جل گیا، اور جب دیکھا کہ سلامت ہے تو خود جل گیا۔ بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کے جلتے ہیں، اب ناری کا تو کام نہیں ہے جل جانا، وہ تھے نور محض، وہ کہاں سے جل جائیں گے؟ لباس بھی نہیں جلا، اور فرما رہے لباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ابراہیم کو امام بنایا ہے، کوئی لباس نبوت پہنایا گیا ہے، مگر یہ تو لباس ہے، یہ جو کپڑے کا لباس ہے یہ بھی ایسا ہو گیا کہ صاحب نمرود کی آگ کپڑے کو بھی نہ جلا پائی، جل جاتا اگر جناب ابراہیم سے مس نہ ہوتا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو کلاوا پہن لیا یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہتکڑی پہن لی ہے کس کی اتباع کر رہے ہیں آپ؟ بہت بکرات ہیں، آپ بہت بکرات ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو بکرے کی گردن میں رسی باندھی جاتی ہے، بقرعید کا بکرا، قربانی کا جانور، اس کو قرآن نے کہا ہے شاعر اللہ، فَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے وہی متقی ہے۔ اور فرما رہے اب وہ جو قربانی کے جانور کی رسی ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایسی چیز سے نسبت پا جانا، اب کہنے لگے کہ وہ تو ہتھکڑیاں امام زین العابدین کو تو لشکر یزید نے پہنائی تھی، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ اچھا پہلے جو 24 نمبر والے کہتے تھے کہ زیادہ ملنے جلنے میں یہی ہوتا ہے، وہ وائی فائی سے فکر بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اب پتہ نہیں کس کا کیسا بلوٹوتھ ہے، کیا ہے، پتہ نہیں کون سا بھیجا لگا ہے کہ ان کی سنی وہی طوطے کی طرح کہ یہاں شروع ہو گئے۔ کہ بھائی ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی، یہی طریقے سیکھے۔ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، ہم قم اور نجف جا کے شیعہ نہیں ہوئے، اور فرمانے آپ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کسی قصبے سے اٹھ کے گئے وہاں ہم نے سب کچھ دیکھا تو ہم سٹیا گئے۔ یہاں کا طریقہ یہ رہا، اسی لکھنؤ شہر کا، سنیے آپ، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ ولایت علی پر سب سے بڑی کتاب، تاریخ شیعت کی سب سے بڑی کتاب اسی شہر میں لکھی گئی ہے، تاریخ شیعت کی۔ میں کوئی یہ وہ نہیں ہے، یہ میں بغلے نہیں بجا رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اور اگر الغدیر نام کی کتاب لکھی آیت اللہ امینی نے، نجف اشرف کے عالم دین تھے، تو وہ انہوں نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا، یہاں لکھنؤ آئے اور یہاں مختلف کتاب خانوں میں رہے، یہاں کی کتابوں سے بہت میٹر انہوں نے نقل کیا۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ میں اخبار پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخیں ہیں، علماء کی تاریخیں۔ انہوں نے یہاں کی کتاب، یہاں سے جب وہاں گئے تو چھپی الغدیر، تو ولایت کا جتنا دفاع بر صغیر میں ہوا، بالخصوص لکھنؤ میں جو حوزہ علمیہ لکھنؤ تھا، ایسی کتاب لکھی گئی کہ جب ابقات نجف پہنچی تو آغائے بروجردی اور آغائے شیرازی بزرگ نے تقریر لکھی تو انہوں نے لکھا کہ کتاب لکھی جائے تو ایسی لکھی جائے ورنہ نہ لکھی جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی بات ہو تو ایسی ہو ورنہ ہو نہ۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ صاحب پتہ چلا کہ انیس کے مصرے پہ مصرع لگا رہے ہیں اور خود دکھ بندی کی شاعری کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو لگائیے نہ، یا جب حیثیت ہو جائے تو لگائیے، وہ مقصد ہے۔ ہا کذا جواب ہو تو ایسا ہو۔ یہ سب اسی شہر لکھنؤ میں ہوا ہے۔
تو ہم لوگ ماضی رکھتے ہیں، اس لیے حال ہے. اور فرما رہے ہیں آپ اگر ماضی نہ ہوتا تو آپ ہم سے آتے، آپ ہم سے بڑی بڑی باتیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، آپ سے مراد آپ، تو ہم مروب ہو کے سنتے کہ اچھا بھائی یہاں کوئی لکھنؤ میں آئے، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کہے کہ وہ ہمارے یہاں فلاں گاؤں میں ایک شاعر گزرے تھے اور ان کے مرثیے، تو ہم کہیں گے کہ بھیا یہ لکھنؤ جو ہے یہ انیس و دبیر کا مدفن ہے، آپ جس کا نام لے رہے ہیں ہم نے تو اس کا نام ہی نہیں سنا. تو کیونکہ ہمارا ماضی انیس و دبیر سے جڑا ہے لہذا ہم کسی سے مروب ہوں گے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کا جو حوزہ علمیہ ہے اس کی بنیاد عقائد پہ ہے، علم کلام پہ ہے، لہذا علم کلام کی بڑی بڑی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئیں. اور شہید ثالث جب یہاں آئے دیکھیے نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہاں وہ آزادی پائی کہ دفاع امیر المومنین نے خواب میں مولا علی کو دیکھا تھا شہید ثالث نے، سنیے خواب میں، اور خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ امیر المومنین خود آئے ہیں، شہید ثالث کو زرہ پہنائی. خواب دیکھ رہے ہیں، خواب زرہ پہنائی، سر پہ خود رکھا، علم تھمایا، تلوار ہاتھ میں دی، گھوڑے پہ بٹھا دیا. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری جن کا مزار آگرے میں، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین آئے ہیں اور جنگ کے لیے شہید ثالث کو آمادہ کر رہے ہیں. جب صبح اٹھے تو ایک خط ملا اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں کا بادشاہ ولایت امیر المومنین پہ حملے کر رہا ہے، آپ سے مدد کی گزارش ہے. سمجھ گئے خواب کی تعبیر، علی نے اجازت دی تم ہماری ولایت کا دفاع کرو. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. دیکھیے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، زیادہ دیر آپ کو زحمت دینے کا ارادہ نہیں ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑی طولانی گفتگو کر دوں. بس اتنا سن لیے کہ ہر ایک کو گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی. جب 9 آیتیں لے کے ایک ساتھ چلے گئے تھے سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے لیے، معلوم ہے نا کون صاحب تھے، تو جب معلوم ہے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں. گئے تو بڑی تیزی سے گئے، وہ وہاں سے جبرائیل نازل ہو گئے کہ بھائی یہ تو اتھرائز ہے ہی نہیں. اتھارٹی بھی تو ہوتی ہے نا بھائی، بیان کی بھی تو اتھارٹی ہے. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں بھائی. فتویٰ بھی اگر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیا مجتہد ہیں جو فتوے دے رہے ہیں؟ تو اتھارٹی بولے تو اچھا لگتا ہے، باہر گلی سے نکلے اور فتوے کی دکان کھول دی تو بھائی لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بڑے بے تکے ہیں. مجتہد جامع شرائط کی تقلید ہوتی ہے، ہر مجتہد کی بھی تقلید نہیں ہوتی. مجتہد بھی 2 طرح کے، ایک مجتہد جامع شرائط ہے، ایک مجتہد متجزی ہے جو فقہ کا کسی ایک باغ پر اتھارٹی ہے، باغ پر اتھارٹی ہے. جو جامع شرائط ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے تقلید. جو فرما رہے جو اتھارٹی ہے وہ بولے. 9 آیتیں لے کے ایک ساتھ گئے سورہ برات کی. سورہ برات، برات لفظ برات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ برات کی اب جو گئے تو جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان آیتوں کی تبلیغ یا آپ خود کریں، اما انتا اور رجل منک، یا آپ جائیں یا وہ جائے کہ جو آپ میں مرد ہو. اور فرما رہے ہر ایک کو اتھرائز نہیں کیا ہے. بس ایک بات سن لیجئے، آج کی تاریخ سے مربوط ہے لہذا عرض کر رہا ہوں، یہ جو ولایت کے سلسلے ہے نا یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہے. اس گھر سے جو عطا ہے وہ بھی شجرہ دیکھ کے ہوتی ہے، حسب نسب دیکھ کے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے دست ادب جوڑ کے، کوئی میری بات کا برا نہ مانے لیکن مانے اس لیے مانے کہ مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. بھائی مر کے انسان جائے گا تو قبر میں کوئی
نیتا نہیں آئے گا، علی آئیں گے. تو مجھے اگر کسی کو منہ دکھانے کا خوف ہوتا عقائد کے مسئلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ بوال کیجئے، میں یہ کہیں نہیں رہا ہوں. اور میں کیوں کہوں؟ میں تو کہوں گا کہ آپ قانون کا پاس لحاظ رکھیے. میں کہہ رہا ہوں اپنے عقیدے پر رہیے، چاہے جہاں رہیے، چاہے جہاں رہیے. یہ بھی کمال ہوتا ہے. بھائی نجف میں رہ کے شیعہ ہیں تو کیا کمال ہے، کربلا میں رہ کے شیعہ ہیں تو کیا کمال ہے. کمال تو تب ہے کہ آپ نیو جرسی میں رہتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس کے بعد اپنی شیعت پہ ایسے قائم ہے کہ کوئی عراق سے بھی پہنچا تو وہ حیرت میں ہے کہ صاحب آپ یہاں رہ کے کیا کمال ہے. صاحب گھر پہ علم لگایا ہے آپ نے. آدمی خوش ہوگا کہ صاحب یہ کوئی کربلا تو ہے نہیں، یہ کوئی نجف تو ہے نہیں، آپ نے گھر پہ اتنا بڑا علم لگایا، کمال ہے صاحب. آپ اپنی شیعت پہ خوب باقی ہیں. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. اب آپ پہنچے وہاں، پتہ چلا کسی مقدس ترین جگہ پہ بھی رہتے ہیں اور وہاں کوئی بے تکا پنا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے صاحب آپ اتنی مقدس جگہ پہ رہتے ہیں. میں مثال کے طور پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ہی دیکھوں کہ کوئی صاحب کھڑے ہوئے درگاہ حضرت عباس کے اندر سگریٹ پی رہے ہیں. اندر سے مطلب ہے کہ حدود کے اندر. تو مجھے کو برا لگے گا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں صاحب. اب ہو سکتا ہے وہ وہیں رہتے ہوں، ان کے لیے وہ احترام نہ ہو جگہ کا، یہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے منع فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ کربلا میں قیام نہ کرو. اس لیے کہ یہ بھی روایتوں میں کہ جب زیارت کرنے جاؤ تو بہت زیادہ نہ رکو. اس لیے کہ انسان جب پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے تو وہ پہلی بار والا تاثر کم ہو جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں کس کو بھیجا؟ اما انت رجل منک، یا تم جاؤ یا وہ جائے کہ جو تم میں مرد ہو. مرد سے مراد کون؟ ظاہر ہے کل میں علم اسے دوں گا، تو سب نے سنا تھا. بھائی غدیر کا اعلان سنا ہو چاہے نہ سنا ہو، لیکن علم کے لیے تو سب جاگ رہے تھے رات بھر، قاعدے سے جاگے. ملنا تو کسی کو تھا نہیں. ایک جنگ ہوئی، وہ ایک کہلاتی ہے جنگ موتا. یہ بس میں بہت جلدی جلدی باتیں عرض کر رہا ہوں. جنگ موتا جو کہلاتی ہے، جنگ موتا میں امیر المومنین کے بڑے بھائی گئے جن کا نام ہے جناب جعفر طیار. نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور ترین نام ہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں جنگ نہیں پڑھوں گا. ہجرت کروائی جعفر طیار کو، 83 عورتیں 83 مرد ساتھ گئے، 18 عورتیں ساتھ گئیں جناب جعفر طیار کی. 2 مرتبہ جناب جعفر طیار نے ہجرت کی ہے. ایک مرتبہ مکے سے مدینے کی طرف، اور ایک مرتبہ مکے سے نجاشی کے پاس بھیجا ہے. اور فرما رہے کس کے پاس بھیجا؟ نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اپنے زمانے کا. اور پیغمبر نے جو جملہ کہا ہے جناب جعفر طیار سے، وہ یہ کہا کہ ان کو لے کے جاؤ، ان 83 مردوں کو اور ان 18 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور نجاشی سے جب ملنا، توجہ فرمائیے گا، تو اس کو قرآن سمجھا دینا. اور فرما رہے آپ، یہ نہیں کہا کہ قرآن سنا دینا. قرآن سنانا اور ہے، قرآن سمجھانا اور ہے. قرآن سمجھائے وہ کہ جو اس خاندان کا نمائندہ ہو کہ جہاں سب محمد جیسے ہو. اور فرما رہے آپ، ورنہ کسی کو بھی بھیج دیتے. وہ جو 9 آیتیں واپس لی گئی ہیں وہ سنانے گئے تھے، ان کو شوق تھا سنانے کا، لیکن خدا کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ یہ جا کے 9 آیتیں سنائیں. اچھا 9 آیتیں سورہ برات کی، کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی کافر کعبے میں داخل نہ ہو. اور کہہ کون رہا ہے؟ جو خود نجیب الطرفین ہے. تو کتنی بری بات ہوگی کہ کسی نے ٹوک دیا کہ بھئی آپ کے آباء و اجداد تو سب خود کو تھے، آپ کے تو خود یہاں بت رکھے تھے، اب آپ گئے ہیں واپس آئے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. تو میری 7 پشتوں میں کوئی گزرا نہ ہو قابل ذکر. میں چلا گیا نجف، وہاں سے واپس آیا اور میں نے ایسی باتیں شروع کی کہ آپ کہنے لگے رہے صاحب ذرا سا آرام سے، یہاں بڑے بڑے علماء گزر گئے، آج تک انہوں نے تو اس انداز سے گفتگو نہیں کی. آپ کے اپنے آپ کو آیت اللہ خمینی سمجھ رہے؟ غلط تو نہیں ہے. تو
تو بات انسان کرے مگر ذرا سا اپنے آپ کو دیکھ کے کرے. جیسے ہی جناب جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ اور اس کے دربار میں جتنے عیسائی علماء بیٹھے تھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور ایسا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوا. تو گفتگو کس نے کی؟ جناب جعفر طیار نے. اتھارٹی کس کو بنایا؟ موتا میں جب علم دیا تو کہا علم جعفر طیار اٹھائیں گے. جب لشکر کا سردار بنا کے بھیجا ہے اور جب شہادت ہوئی ہے جناب جعفر طیار کی تو کیا علم تھا؟ سنیے، اس خاندان کی یہ روایت رہی ہے. دائنا بازو قلم ہوا جناب جعفر طیار کا، میں جناب عباس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، دائنا بازو قلم ہوا جنگ موتا میں، علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا. ایسا لگ رہا ہے کہ کربلا پہلے ہو چکی. بائیں ہاتھ میں علم کو تھام لیا، بایاں بازو قلم ہوا، اسی انداز سے علم کو جناب جعفر طیار نے دونوں زانیوں کے بیچ میں روک لیا. اور جب شہادت ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ میں نے زخم گنے سینے پر جناب عبداللہ جو جناب جعفر طیار کے سامنے پشت پہ ایک زخم نہیں 90 زخم گنے گئے جناب جعفر طیار کے سامنے. اور کتنا بڑا لشکر تھا، لاکھوں کے لشکر سے ٹکرائے، لاکھوں کے لشکر سے، مگر علم گرا نہیں، علم کو نہیں گرنا دیا. جب شہادت کی خبر آئی، دیکھیے جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ امیر شام کو کیا لکھ کے بھیجا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ نہ کرو، ہم میں نبی ہے، تم میں جھٹلانے والے، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، تم میں جہنمی اولادیں، ہم میں سیدہ نساء العالمین ہے، تم میں حمالۃ العطب ہے. جب اپنے خاندان کی بات آئی، امیر المومنین خط میں لکھ رہے ہیں کہ بہت سو کے ہاتھ کٹ گئے راہ خدا میں لوٹتے لوٹتے، لیکن جب میرے بھائی کے ہاتھ کٹے تو پیغمبر نے لقب دیا طیار فی الجنہ، کہ یہ جو میرے بھائی جعفر طیار کے ہاتھ قلم ہوئے پریشان نہ ہونا، جعفر طیار کے دونوں ہاتھوں کے عوض میں خدا نے ان کو 2 پر عطا کیے. نام جعفر طیار نہیں ہے، طیار لقب ملا ہے. طیار کہتے ہیں جنت میں اڑنے والے کو، طیار اڑنے والا. اور انہی جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، انہی کے بیٹے جو جناب زینب کے شوہر ہیں، اور انہی کے پوتے ہیں کون؟ اون محمد، جن کا ذکر آپ صبح سے سن رہے ہیں. دیکھیے جناب جعفر طیار کوئی معصوم نہیں ہے ہمارے مذہب میں، معصوم صرف 4 معصومین ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ رسول خدا فخر کر رہے ہیں اس بات پر کہ جعفر میرا بھائی ہے، جعفر طیار میرا بھائی ہے. علی منصوص من اللہ امام امیر المومنین فخر کر رہے ہیں کہ جعفر میرے بھائی ہیں. اور فرما رہے ہیں، یعنی نبی فخر کر رہے ہیں، علی فخر کر رہے ہیں، کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں کہ جعفر طیار میرے چچا ہیں. اور بات آگے بڑھ جائے، یزید کے دربار میں امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جعفر طیار؟ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں. جہاں معصوم نبوتیں اور امامتیں جہاں شرف محسوس کریں تعارف کراتے ہوئے، وہ شخصیت ہے جناب جعفر طیار. اور جب جناب عبداللہ سے جناب جعفر طیار کے بیٹے سے جناب زینب کا عقد ہوا تو شرطیں رکھی جا رہی ہیں. اور کیا شرط رکھی گئی؟ مال و دولت نہیں، ایک شرط رکھی گئی کہ اگر حسین کبھی وطن چھوڑیں گے اور زینب ساتھ جانے کی خواہش کریں گے تو عبداللہ ابن جعفر طیار روکیں گے نہیں. یہ تربیت پائی ہے جناب اون محمد نے. اور ماں کون کہ جب کچھ دیر گزر گئی تھی روضہ رسول پر 28ویں رجب کو مدینہ چھوڑتے ہوئے، اور حسین نانا کی قبر پہ جا کے لیٹ گئے تھے اور آنکھ لگ گئی اور بیدار ہوئے، نماز صبح کے وقت حسین فریضہ صبح ادا کر کے باہر آئے تو دیکھا
روضہ رسول کے باہر تو بنی ہاشم کے جوانوں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں جوانہ نے بنی ہاشم سے کہ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کہا مولا آقا آپ تو سکون سے روضہ رسول کی زیارت کرتے رہے، آپ تو قبر رسول پر نانا سے ملاقات کرتے رہے، اور یہاں بار بار آپ کی بہن زینب دروازے پہ آ کے پوچھتی تھی کیا بات ہو گئی بھیا اب تک نہ ہے؟ جی محبت ہے شہزادی زینب کو اپنے بھائی حسین سے، بڑی دیر تک کے رہے، یہاں بار بار شہزادی آ رہی ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ دوسری محرم کو جب قافلہ پہنچا کربلا کے میدان میں تو شہزادی اتری، اور جیسے ہی جا کے اپنے خیمے میں بیٹھی تو ایک غبار اٹھا اور سر پہ آ کے شہزادی زینب کے پڑا، کہا بھیا بہن فضا بھیا حسین کو ذرا جلدی بلا لو۔ آئے آقا تو کیا جملہ کہا تھا کہ بھائی یہاں سے چلو، یہاں قیام نہ کرنا۔ کہا بہن زینب ابھی تو آئے، ابھی چلنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا ہمیں یہ بڑی بدشکونی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں جا کے قیام کریں اور وہاں غبار اڑ کے ہمارے سر پہ آ کے پڑ جائے۔ میں نے جب اس زمین کو سونگا، اے میرے بھائی خدا کی قسم اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے، یہاں قیام نہ کرنا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہے، اور جناب زینب بار بار کیا کہہ رہی ہیں؟ بھیا ساتھیوں کو آزما لیا ہے ساتھیوں کو، اور بار بار اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہی ہیں اولو محمد دیکھو مجھے کل شرمندہ نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ تم موجود رہو اور علی اکبر کا جنازہ آئے، ایسا نہ ہو کہ تم موجود رہو اور قاسم کی پائمال لاش آئے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھوا رہی ہیں، اور بھائی کی فکر کیا کہ جب بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا تو لکھا کہ اے حبیب جلدی آنا، اس لیے کہ نبی کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ 10ویں محرم کا سورج جب نمودار ہوا تو بار بار جناب اولو محمد کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جاؤ حسین واپس بھیج رہے ہیں۔ یاد ہے کہ جب جناب عبداللہ سے رخصت کے لیے آئیں گے تو کیا کہا تھا جناب عبداللہ نے؟ امام حسین نے اپنی مرضی سے جناب عبداللہ کو روکا ہے، 2 کام کیے تھے جب مکے سے کربلا کی طرف چلے ہیں، عراق کی طرف چلے، 2 کام کیے تھے۔ ایک جناب مسلم کو کوفے بھیجا، دوسرا جناب عبداللہ کو واپس مدینے بھیجا۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسلم جیسے شجاع کو آپ کوفے بھیج رہے ہیں اور عبداللہ جیسے شجاع کو اپنے ساتھ نہ لے جا کے واپس مدینے بھیج رہے ہیں۔ اللہ علیہ مصلحت امام جناب عبداللہ نے آ کے کہا شہزادی زینب مجھ کو تو آقا واپس مدینے بھیج رہے ہیں، لیکن شہزادی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اگر کوئی وقت آ جائے تو اول محمد کو قربان کرنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ شہادت جناب اول محمد آپ افضل محل کی مجلس میں والد محترم سے سنیے گا۔ مجھ سے تو اول محمد کی یہ مصیبت سن لیجئے کہ جب دونوں کے جنازے آئے تو کیفیت کیا تھی کہ لاشوں کو شہیدی صف ماتم میں جو لائے، سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ جھکائے، رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے۔ دونوں جنازوں کے بیچ میں فیصلہ کروایا، ماں کا دل ایک آنسو نہ بہا، دونوں جنازوں کے بیچ فاصلہ کروایا، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا پروردگار میرے بچے قربان مگر میرا بھائی سلامت رہے۔
میرا بھائی سلامت رہے. اون محبت کا ماتم نہیں کیا. دیار بدیار پھرائی گئی. اون محمد کا سر دیکھتی رہی زینب، مگر اون محمد کا ماتم نہیں ہوا. یہ سلسلہ آگے بڑھا، شام کے زندان میں قید ہوئے، سب کا ماتم ہوا، مگر اگر کسی نے انہوں محمد کا پرسہ دینے کی کوشش کی، جھڑک دیا، کہا خبردار مجھے انہوں محمد کا پرسہ نہ دینا، مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں اس دنیا میں نہیں، مجھے علی اکبر کا پرسہ دو، مجھے حسین کا پرسہ دو، مگر میرے بچوں کا پرسہ مجھے نہ دے گا. انہوں محمد کے سر آئے بعد شہادت سکینہ، سب کے سر بیبیوں نے گود میں لے لیے. اور محمد کے جب سر آئے تو شام کی بیوی کہا کہ لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. کہا ماں میں ہوں، مگر مجھے انہوں محمد کا پرسہ نہ دینا. بس سنیے گا عزیزان محترم، قافلہ رہا ہوا. رہا ہونے کے بعد جب قافلہ وطن واپس آیا، امام زین العابدین کے گھر میں شہزادی زینب نے قیام کیا. کسی مصلحت کی وجہ سے شہزادی زینب اپنے گھر نہیں جاتی تھی. امام زین العابدین کے گھر کا طریقہ کیا تھا کہ روز مجلس حسین ہو رہی ہے، روز مجلس حسین ہو رہی ہے. لوگ آتے ہیں، کربلا کا ذکر ہوتا ہے، نوحہ، ماتم، مرثیہ، ذاکری، یہ سلسلہ جاری ہے. جناب عبداللہ بھی روز آتے ہیں، جناب زینب کے شوہر روز آتے ہیں. سب اٹھ کے چلے جاتے تھے مگر جناب عبداللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے. ایک روز امام زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھا جان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کہہ نہیں پاتے. کہا ہاں میرے لال میں کہنا تو چاہتا ہوں مگر مجھے ڈر ہے کیونکہ تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات ان کو بری لگ جائے اور ان کا دل مزید دکھ جائے. کہا پھوپھا جان آپ حکم کیجئے، آپ کی بات کو میں پھوپھی جان تک پہنچا دوں گا. کہا میرے لال اگر تم اصرار کر رہے ہو تو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اپنی پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ جو تمہارا گھر ہے یہ بھی انہی کا گھر ہے، رہے، مگر اگر کبھی مناسب سمجھے تو اپنے گھر بھی تشریف لے آئے. اس لیے کہ جب سے رہا ہو کے قافلہ واپس آیا، زینب کبھی اپنے گھر نہ آئی. امام زین العابدین نے آ کے پھوپھی اماں سے کہا خدا کی قسم یہ جملہ آپ کو جب یاد آئے گا اور جو جو سن رہا ہے یہ جملہ جب یاد آئے گا آج چوتھی محرم میں، یہ جو ہم لوگ اس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں، سوچئے یہ جناب زینب کے جملے ہیں. جیسے ہی امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی جان پھوپھا جان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مناسب سمجھیے تو کسی دن اپنے گھر بھی آ جائیے، تو بس رو کے کہنے لگی سید سجاد کس کا گھر، کون سا گھر، میرا بھیا مارا گیا اب میرا کوئی گھر نہ رہا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے پھوپھی جان پھوپھا جان بار بار آتے ہیں، بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، میری گزارش بھی مان لیجئے، پھوپھا جان کو برا لگے گا، اگر مناسب سمجھیے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر چلی جائیے. کہا میرے لال تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو ہم ضرور جائیں گے. لیجئے دوپہر کا وقت تھا، شہزادی زینب امام زین العابدین کے گھر سے برآمد ہوئی، گلیوں کو عبور کرتے ہوئے محلہ بنی ہاشم میں اپنے گھر میں داخل ہوئی. دروازہ کھلا تھا، صحن خانہ میں آ کے بیٹھ گئی. صبح سے شام ہو گئی، وہ عرب کا جلتا ہوا سورج، شہزادی زینب دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں بیٹھی. شام کو جب سارے کام کر کے جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو صحن خانہ میں بیٹھی ہوئے. کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ بس جیسے ہی سنا سر کو اٹھایا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے
سر کو اٹھا کے کہنے لگی ہاں عبداللہ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ، اب عباس کہاں رہے، اب علی اکبر کہاں رہے، اب قاسم کہاں رہے، اب حسین کہاں رہے، اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے۔ رو کے کہنے لگے شہزادی میں اس لیے نہیں پہچان پایا کہ جب یہ قافلہ گیا تھا تو آپ کے سر کے بال سے آتے، آج میں اس عالم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ کہے عبداللہ تم سر کے بالوں کی بات کر رہے ہو، میں حیران اس بات پہ ہوں عبداللہ کہ میں زندہ کیسے ہوں، اس لیے عبداللہ کہ میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، مجھے حیرت ہے کہ میں مر کیوں نہ گئی۔ ہاں عبداللہ بس یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں ہے، بس عبداللہ یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں ہے۔ ہاں عبداللہ اگر اولو محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا ہے، عبداللہ اگر بچوں کے متعلق پوچھنا تھا تو ساتھ بیچتے نا، میں نے اولو محمد کو بھیا حسین پہ قربان کر دیا، مگر ہائے میرا بھیا پھر بھی نہ بچا، ہائے میرا بھیا پھر بھی نہ بچا۔ رو کے کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے غلام زادوں کے متعلق پوچھنے کے لیے نہیں بلایا، بس مجھے اتنا بتا دیجئے اے شہزادی، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے، اس لیے کہ میں نے صفین کے میدان میں امیر المومنین کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے، حسین سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے، بس اتنا بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی کیسے لڑا۔ روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی کی آنکھوں میں ایک نور آیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی خدا کی قسم رہے ہو جو علاوہ زینب کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے عبداللہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد، 18 برس کے کریل جوان کا جنازہ اٹھانے کے بعد، خون میں ڈوبا ہوا علم لانے کے بعد، قاسم کی پائمال لاش کو ابا کے دامن میں سمیٹ لانے کے بعد، ارے 6 مہینے کے علی اصغر کو دفنانے کے بعد، اے عبداللہ میں نے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کروایا، اے عبداللہ ایسا قیامت کا حملہ کیا عبداللہ کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، اے عبداللہ ایسی لڑائی لڑی کہ کربلا کے بعد لوگ خیبر کا ذکر بھول گئے، کربلا کو یاد کرتے رہے، مگر عبداللہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، ارے کتنی دیر لڑتا، ہر طرف سے حملے ہوئے، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، برچیاں چلی، میں تلائے زینبیہ سے دیکھتی رہی، شمع کا کند خنجر تھا، میرا بھائی مارا گیا، سيعلم الذين